پرائم نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسلم لیگ کے اتحاد کی، یونیفیکیشن کی، اور ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مسلم لیگ ہم خیال یہ بات کرتی ہے کہ تمام کی تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، تو پہلے یہ چونکہ جتنے بھی لوگ تھے یہ مسلم لیگ قاف سے ہی نکلے تھے تو یہ واپس آئیں، اس کے بعد اتحاد کی، اگلے اتحاد کی بات کی جائے گی۔ انہوں نے تفصیل سے ملک کے مختلف جو موضوعات ہیں اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر ہم سے بات کی۔ آخر مسلم لیگ ہم خیال کو اس بات کی اور اس سوچ کی ضرورت کیوں پڑی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام کی تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تمام کی تمام مسلم لیگیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا اشارے آ سکتے ہیں اور کس طرح سے ان سے بات چیت کی جائے گی اور کیا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے، ان تمام باتوں پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر مسلم لیگ ہم خیال کی رکن قومی اسمبلی محترمہ کشمالہ طارق تھے۔ بہت بہت شکریہ کشمالہ طارق صاحبہ۔ آپ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آخر مسلم لیگ ہم خیال کو اس بات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ یہ بات کی جائے کہ مسلم لیگوں کو اکٹھا کیا جائے اور مختلف جو مسلم لیگیں ہیں ان سے رابطہ کیا جائے؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت ملک کے جو جاوید صاحب حالات جا رہے ہیں اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ تمام پارٹیز کو اس وقت ایک الائنس کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر مسلم لیگ کو۔ جی، اور وہ یہ کہ یہ دس از دا نیڈ آف دا آر، بیکاز بیسیکلی پاکستان تخلیق کرنے والی بھی یہ جماعت ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس جماعت میں اگر آپ کہیں کہ اس کے فیکشنز بہت سارے ہیں تو وہ بھی ایک جمہوریت کی نشاندہی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو سے۔ تو اس میں یہ کہ اس وقت اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں ملک کی سالمیت کے لیے اور تمام لوگوں کو اپنے جو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو، ان ساری ایفرٹس کو اب اپنے ذاتی مفادات سے یا رنجشوں سے بالا تر ہو کر اکٹھے ہو کے ملک کو بچانے کی اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو موو کی گئی ہے اس کو سب نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور یہ چیزیں بڑی دیر سے آہستہ آہستہ پہلے سما ہو رہی تھیں، اور اب آ کر ٹائم آیا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ جب یہ چھوٹی پارٹیز جو ہیں جو ساتھ الائنس کے اوپر تیار ہو رہی ہیں، آمادہ ہو رہی ہیں، باقیوں سے بات چیت ہو رہی ہے، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے جائیں گے، 1 اکیلا اور 2 11 ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا رسپانس بھی آ رہا ہے اور لوگ بات چیت بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا کشمالہ صاحبہ، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو یعنی کہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ ضیاء ہے، اعجاز الحق صاحب ہیں، وہ بھی آئے ہیں اور آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں سب لوگ۔ اب سے کچھ دیر پہلے چودھری شجاعت حسین صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اگر جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم خیال کا یہ اعلان ہے، ہم خیال کا یہ لائحہ عمل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ تمام کی تمام مسلم لیگیں آپس میں اتحاد کر لیں، وقت کی ضرورت ہے، تو چودھری شجاعت حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، ظاہر ہے کہ اعجاز الحق صاحب ہیں، مسلم لیگ ضیاء انہوں نے بنائی، وہ بھی قاف میں تھے، شیخ رشید ہیں، وہ بھی عوامی مسلم لیگ انہوں نے بنائی، اور جو باقی جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے، یعنی آپ سمیت جو باقی ہیں، انہوں نے مسلم لیگ ہم خیال بنائی۔ ان کا یہ موقف ہے کہ پہلے آپ لوگ اپنی جماعت میں یعنی مسلم لیگ قاف میں واپس آئیں، اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی۔ دیکھیں یہ ساری تو پھر پہلے مسلم لیگ جب 1906 میں بنی پھر تو سب وہاں پہلے چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ پیچھے جائیں تو نواز شریف صاحب کہیں گے سب سے پہلے تو وہاں سے بنی، نون سے سارے لوگ باہر نکلے اور اپنے اپنے فیکشنز آئے، تو کیوں کس میں سے نکلی؟ پہلے تو کیوں والے سارے جا کے ضم ہو جائیں نون کے اندر اور پھر آگے بات چلے گی۔ تو اس وقت یہی تو بات ہے کہ جو چند لوگ ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا پن دکھائیں، اور جیسے اس دن جمالی صاحب تھے، میاں اظہر صاحب تھے، کافی اکابرین تھے وہاں پہ، آپ نے دیکھا کہ پیر پگاڑا صاحب کی پوری لیگ تھی، تو لوگوں نے جب اکٹھے ہونے کی بات کی تو اس طرح کی بات کسی نے بھی نہیں کی۔ ہر کوئی اپنی اینٹی میں اگر یہ شروع ہو جائے کہ ہم ادھر سے نکلے، ہم ادھر سے نکلے، وہ کہ جی میرے والد جو تھے وہ ایک پریزیڈنٹ تھے یا فلان تھے، اور وہ کہے کہ جی میرا فلانا یہ تھا، تو ان چیزوں سے اب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے کی ہمیں بات کرنی ہے، ہمیں آگے کا سوچنا ہے، اور اس ملک کے لیے یہ چیز اگر ہم سوچ لیں تو میرا خیال میں ابھی بھی دیر نہیں ہے،
ہم سارے کو بہتر لائے عمل اپنائیں اور جو ہماری گرتی ہوئی اقدار ہیں، گرتی ہوئی اکانومی ہے، جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، خودکشیاں جا رہی ہیں، ان ایمپلائمنٹ جا رہی ہے، آپ نے مورل گراؤنڈ دیکھنی ہیں کہ ڈگریوں کے حوالے سے لوگوں کی کیا نکل رہی ہیں، مطلب ادھر اور مسائل پڑے ہوئے ہیں، وار آن ٹیرر چل رہی ہے. تو اب ان کے پاس پالیسیز کا فقدان ہے، صلاحیت کا فقدان ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ کے پاس کینڈیڈیٹس بہت اچھے ہیں جو کہ جن کے پاس دماغ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہتر فیوچر ویژن دے سکتے ہیں. تو یہ ایسی بات اس وقت کر دینے پہ میرا خیال میں پھر تو نواز شریف صاحب کا زیادہ حق ہے. ہم خیال اس لیے ہرگز نہیں بنائی کہ ہم کہیں کہ جی ہم یہاں پہ لائف ٹائم چیئرمین شپ یا پریزیڈنٹ شپ لینے آئے ہیں. تو یہ تو بالکل اس بات کی کوئی لاجک نہیں بنتی. اچھا کشمالہ صاحبہ، آپ نے خود بھی فرمایا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اس معاملے میں اہم سٹیک ہولڈر ہے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جب سے واپس آئے ہیں، ظاہر ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو جماعت بنی ظاہر ہے اس نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ کبھی بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. ابھی تک وہ بہرحال اس فیصلے پہ قائم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ ان کے خلاف کام کیا ان کے ساتھ وہ بات نہیں کریں گے. جو ظاہر ہے اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. آپ کو مسلم لیگ نون کی جانب سے کچھ ایسے مثبت اشارے ملے ہیں؟ دیکھیں، پہلے ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر تو کر لینا جی. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جیسے لیگوں کی ایک اپروچ ہوتی ہے اور جو لیگ کا مسلم لیگ کا ووٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسلم لیگ کا ہی ووٹر رہتا ہے، چاہے وہ ہم خیال کو ووٹ دے یا نون لیگ کو ووٹ دے یا کاف لیگ کو ووٹ دے، وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا. یہ آپ کو بھی معلوم ہے. یعنی کہ کشمالہ صاحبہ، آپ کا یہ جو لاہ عمل بنا ہے تمام مسلم لیگوں کے اتحاد کا، اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو نظریاتی ووٹ ہے مسلم لیگ کا وہ مسلم لیگ کو ہی جائے گا، اور یہ جو جتنے بھی دھڑے بنے ہیں یہ مسلم لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہی تقسیم ہوا ہے. جی بالکل. اور اس وقت سب کی بقا اسی میں ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور خاص کر ملک کی بقا کے لیے، اپنی ذات کی بقا کے لیے نہیں، ملک کی بقا کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں. بہت بہت شکریہ کشمالہ طارق صاحبہ آپ کا. مسلم لیگ ہم خیال کے رکن قومی اسمبلی ہم سے گفتگو کر رہی تھیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کے بہتر مفاد میں یہی ہوگا کہ تمام کی تمام مسلم لیگیں مل جائیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ مسلم لیگ کا جو ووٹر ہے وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا، لہٰذا مسلم لیگ کا ہی ووٹ تقسیم ہوا ہے، لہٰذا وقت کی ضرورت ہے. مسلم لیگ کے پاس کینڈیڈیٹس اچھے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ تمام کی تمام مسلم لیگیں اب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، ری یونیفیکیشن کر جائیں. اور اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی مخدوم جاوید ہاشمی کی دماغ کی شریان پھٹ گئی. آج انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملتان سے لاہور منتقل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے میمونہ ہاشمی کو فون کیا ہے، ان کی خیریت دریافت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے بھی MQM کے کارکنوں سے مخدوم جاوید ہاشمی کی دعائے صحت کی اپیل کی ہے. خاندانی ذرائع کے مطابق جاوید ہاشمی کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی. آج کی دماغ کی شریان پھٹنے کے بعد انہیں نشتر اسپتال ملتان کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد انہیں آج بذریعہ ہیلی کاپٹر ملتان سے لاہور منتقل کیا گیا اور ڈاکٹرز کے مطابق مخدوم جاوید ہاشمی اب ہوش میں ہیں، تاہم ان کے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے آج لاہور کے جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اپیل کی ہے کہ مخدوم جاوید ہاشمی کی صحت کے لیے دعا کی جائے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے بتایا ہے کہ مخدوم جاوید ہاشمی کی طبیعت اب بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف ٹیسٹ ڈاکٹرز کر رہے ہیں. پوری قوم دعا گو ہے کہ مخدوم جاوید ہاشمی ایک انتہائی جمہوری اور نظریاتی کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے. تمام قوم ان کی صحت کے لیے دعا کر رہی ہے. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا ڈونرز کانفرنس کا جو آج کابل میں ہوئی ہے، اس کے کیا نتائج نکلے ہیں اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک.